السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بزرگان محترم اور پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ لیکن میں اپنے بزرگوں سے بھی کہوں گا، اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں ہم سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہم عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور بولو ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی نہیں ہے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے، اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے
نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ لیکن ایک صحابی نے پوچھ لیا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم عمل کی نیت کریں گے، عمل سے سنیں گے، اللہ ہدایت کے فیصلے کرے گا، تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ بولو اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت ہمیں کلمہ مل جائے؟ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی والی زندگی گزارتے ہوئے وقت پر جانا مقدر فرمائے۔ لیکن چونکہ موضوع کے متعلق باتیں تو انشاءاللہ ہمارے حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم آپ کے سامنے کریں گے، مجھے تو کچھ ضروری باتیں اور رکھنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہم سب کی یہ تمنا ہے، ہم سب کی یہ خواہش ہے، ہم سب کی یہ چاہت ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے۔ بولو ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ مارو ہر آوو واڑو دیوسو جاوا واڑا دیوسوتی سارا تھا۔ ہر ایک نے یہ تمنا چھے، ہر ایک نے یہ چاہتے، ہر ایک کی یہ چاہتے کہ میرا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ بولو آج تک جو کچھ ہوا کس نے کیا؟ بولو زور سے، اللہ نے کیا۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہے ہیں۔ اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی کون کرنے والا ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے۔ لیکن ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ ہماری چاہت کے مطابق اللہ کے فیصلے ہو۔ بولو ہر ایک کی یہ چاہت ہے، ہر ایک کی یہ تمنا ہے، اور ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بن جائے۔ اور میرے بھائیوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ لیکن چونکہ آج مبارک مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ مجھے ایک عمل آپ کو بتلانا ہے، اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں کی الجھنوں کو ختم فرما دے گا اور زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا۔ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہماری چاہت کے مطابق اللہ کے فیصلے ہو۔ اس وقت ہم دنیا کا جو حال دیکھ رہے ہیں، 2020 گزر چکا، 2021 گزر چکا، 2022 گزرنے کو ہے، معلوم نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جتنی پریشانیوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ پریشانیاں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفیں تم اٹھا رہے ہو، جتنی پریشانیوں کا سامنا تم کر رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ پریشانی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہمیں دنیا میں بھی چین سکون والی زندگی نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی چین سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، اتنے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ارے کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، حالانکہ کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا، حالانکہ کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ اتنی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنے کے باوجود، اتنے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزر جائیں تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے،
آج بہت سے لوگ دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں. کوئی اپنی پریشانی کا الزام اپنے کاروبار پر ڈالتا ہے کہ مجھے میرے کاروبار کی تنگی نے پریشان کیا. کوئی کہتا ہے مجھے اپنے پڑوسیوں نے پریشان کیا. کوئی کہتا ہے مجھے اپنے رشتہ داروں نے پریشان کیا. کوئی کہتا ہے مجھے اپنے گھر والوں نے پریشان کیا. کوئی کہتا ہے مجھے اپنی اولاد نے پریشان کیا. ہر کوئی آدمی اپنی زبان سے یہ بات کہتا ہے اور اپنی پریشانی کا الزام کسی اور پر ڈالتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے اعمال نے پریشان کیا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا. ہر ایک کو اس کے اعمال پریشان کرتے ہیں. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم. تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا. ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا. ارے مسلمان کی تجارت کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کا کاروبار کیسا ہونا چاہیے تھا. ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولیں، جس کے نتیجے میں پریشانیوں کا ہم نے سامنا کیا ہے، جس کے نتیجے میں تکلیفوں کا ہم نے سامنا کیا ہے. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے. اسی لیے اللہ پاک اپنے بندوں سے اور اپنی بندی سے ایک بات کہتے ہیں. کیا فرماتے اللہ پاک اپنے بندوں سے؟ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں. بولو ہماری چاہت کچھ اور ہے اور اللہ کی چاہت بولو کچھ اور ہے. اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے. اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے. اگر ہم اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو فیصلے بھی ہماری چاہت کے مطابق ہوں گے. لیکن ہم اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاریں، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے زندگی گزاریں، پھر اللہ سے اچھی اچھی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، تو یہ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، یہ ہم سب کی غلط سوچ ہیں کہ ہم زندگی کچھ اور گزار رہے ہوں اور زندگیوں میں اچھی اچھی امیدیں رکھیں. اللہ سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے. لیکن چونکہ مجھے تو ایک دعا بتلانی ہے، وہ دعا میں ہر جگہ بتلاتا ہوں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ وہ دعا میں آپ کو بھی بتلا دوں. مانگیں گے انشاءاللہ. اس دعا کو مانگنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا اور زندگیوں کی الجھنوں کو ختم فرما دے گا، اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اللہ پاک بہتر بنائے گا انشاءاللہ. اور دنیا میں بھی اللہ پاک عزت کے فیصلے فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ پاک عزت کے فیصلے فرمائے گا. ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ ہر ایک کو ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ مدینہ جانا ہر ایک کے لیے مقدر فرمائے. حدیث شریف میں موجود ہے مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور ایسی بیماری کہ صحابی کا پورا بدن حدیث شریف میں لکھا ہے لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے. کھڑے ہونے کی طاقت بولو نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے. صحابی کا پورا بدن کمزور ہو چکا ہے، سخت بیمار ہے صحابی. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی.
حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم پڑھیں گے اور سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتے تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، بیمار صحابی کا حال معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا، اللہ کے بندے یہ بیماری کے دن ہے، اور حدیث شریف میں موجود ہے جب کوئی ہمارا پڑوسی بیمار ہو جائے، رشتہ دار بیمار ہو جائے تو اس کی خیر خیریت کو ضرور معلوم کر لیا کرو، اس کا حال ضرور معلوم کر لیا کرو، اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد عالی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یعنی بیمار کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے اور اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، گھر گھر کی ملاقاتیں معمولی ملاقات نہیں ہے، ابھی ہمارا ملنا کوئی معمولی ملنا نہیں ہے، کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ بولو ہمارے نبی کی باتیں سچی ہے کہ نہیں؟ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی سچی زبان نہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے، میرے محبوب جو بھی بولتے تھے زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ اب ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا، اللہ کے بندے یہ بیماری کے دن ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کوئی دکھ آ جائے، اور ان پریشانی کے دنوں میں، دکھوں کے دنوں میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ پاک ہماری پکار کو ضرور سنتا ہے، اللہ پاک ہماری پکار کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا کہ بیماری کے دن ہیں، بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، بولو بے شک دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہا، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے۔ ارے انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، ارے نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، ارے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، زبان سے غلط بات کرتے ہوئے سنبھل جا، ارے ہاتھوں سے ناجائز کام کرتے ہوئے سنبھل جا، پیروں سے گناہوں کی راستے کی طرف چلتے ہوئے سنبھل جا، ارے زندگی نفرت بھری گزارتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے،
کتنے بھی اچھے مکان میں رہتے ہو لیکن ایک دن ٹھکانہ مٹی ہے. انسان سنبھل جا اب بھی تو مٹی میں ایک دن جانا ہے. تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے. ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی. ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کا سفر کرنا ہے. اللہ سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے لیے آخرت کا سفر آسان فرمائے. جس دنیا کی محبت میں ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے، حالانکہ یہ دنیا تو چند دنوں کی زندگی ہے، تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، ہمارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی. اصل سکون والی، اصل اطمینان والی، اصل راحت والی، اصل نو ٹینشن زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، جائے گا جب جہاں سے، ہر ایک کو دنیا چھوڑنی ہے، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا. ارے باپ کے مرنے پر بیٹا ساتھ جانے کو تیار نہیں، شوہر کے مرنے پر بیوی ساتھ جانے کو تیار نہیں، ماں کے مرنے پر بیٹا ساتھ جانے کو تیار نہیں، بیٹے کے مرنے پر ماں ساتھ نہیں جا سکتی ہے. ہر ایک کو اکیلے اکیلے سفر کرنا ہے. جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. اسی لیے میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہم دنیا والوں کو راضی کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. کاش پروردگار عالم کو ہم راضی کر لیتے تو ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بن جاتی اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بن جاتی. اب حدیث شریف میں موجود ہیں، ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھ لیا، آپ کو یاد ہے نا وہ بات تو یاد ہے نا، بیمار صحابی سے پوچھا کہ بیماری کے دن کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا. اس لیے کہ صحابی کا یہ ایمان ہے، آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں. حدیث شریف میں موجود ہے جب صحابی نے یہ دعا مانگی تو ہمارے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میرے صحابی ایسی دعا مانگتے ہو، ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو. بولو دنیا کی تکلیف برداشت ہوتی ہے؟ مفتی صاحب ایک حدیث ختم کر کے بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. نہیں ایک حدیث ختم کر دو. حدیث شریف میں موجود ہے جب ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا کہ تم دعا کیا مانگتے ہو تو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، دنیا کی زندگی میں جتنے دکھ دینے دے دے لیکن آخرت کی دکھوں سے، آخرت کی تکلیفوں سے تم مجھے بچا لینا. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی یہ دعا کو سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو. بولو ہوتی ہے دنیا کی تکلیف برداشت؟ نہ ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو بولو آخرت کی تکلیف برداشت ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی. اب ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی ہے، بس وہ دعا بتلا کر میں بات ختم کرتا ہوں. آگے کی باتیں ہمارے حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ. لیکن ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے حاکم کی حکومت میں وہ طاقت نہیں جو طاقت اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، طبیبوں کی اور حکیموں کی حکمت میں وہ طاقت نہیں جو طاقت اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے. اور یہ دعا جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے، اس دعا کو استحضار کے ساتھ مانگنے کی برکت سے اللہ
اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کاروبار میں تنگی ہے، اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کرے، اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا۔ قرض میں ڈوب چکے ہیں، قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں، اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کریں، اللہ پاک عافیت کے ساتھ قرض سے نجات نصیب فرمائے گا۔ ارے گھر میں جوان بیٹا ہے، گھر میں جوان بیٹی ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کرے، اللہ نیک سالے جوڑے کے فیصلے آسمانوں سے فرمائے گا۔ الغرض جتنی ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہم سب کو مہیا فرمائے گا، تو مانگیں گے انشاءاللہ۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، سب سے زیادہ اپنی زندگی میں اگر کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی ہے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ وہ دعا کوئی مشکل نہیں، ہر ایک کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ، یاد ہو تو ساتھ میں پڑھ لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم نے کئی مرتبہ مانگی بھی ہیں، کئی مرتبہ پڑھی بھی ہیں اور سنی بھی ہے، اب اس دعا کا استحضار، ترجمے کا استحضار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو جس کی دنیا خود اللہ بہتر بنانے کا فیصلہ کر لے، اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے کاروبار پر کوئی جادو کر سکتا ہے؟ اس کی دکان پر کوئی قبضہ کر سکتا ہے؟ اس کے گھر کو کوئی تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، چونکہ پہلے دنیا کی زندگی ہے، اس لیے ہمارے نبی نے پہلے دنیا کی بھلائی مانگی، پھر فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہیں، جن اعمال سے جنت سنورتی ہیں، یعنی گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کا جذبہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے گا۔ وقینا عذاب النار، اور اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ بیمار صحابی جن کا پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا تھا، اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب و حکیم جواب دے چکے ہیں، وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے گا۔ اب آپ لوگوں کا سوال ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھنا، تو اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، 1 مرتبہ پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، 20 مرتبہ پڑھو، صبح میں 100 مرتبہ پڑھو، شام کو 100 مرتبہ پڑھو۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک زندگیوں کی تمام الجھنوں کو ختم فرمائے گا، اور ہر آنے والا دن اللہ پاک جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ لیکن آخر ایک بات کہوں گا، سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز پہلے ہے، اس لیے 5 وقت کی نماز کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب کچھ ضروری باتیں وہ ہمارے حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا ہمارا